اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ الاحزاب کا رکوع نمبر 6 اسٹڈی کیا تھا، جس کی ہم نے پہلی 8 آیات پڑھی تھیں۔ آج ہم لوگ اس کی بقیہ 4 آیات یعنی 49 to 52 تک جو ہے وہ باقی 4 آیات اسٹڈی کریں گے۔ اسٹارٹ کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لک علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ اور ان کو فائدہ یعنی حرص دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ کہ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہو رہی ہے اور مومنوں کو بھی جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ازواج مطہرات تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا ایسا، اور ان کو جو ہے یہاں تک اجازت تھی کہ ان پر جائز تھی وہ سب عورتیں جن کو وہ خود سے اپنے نکاح میں لینا چاہیں، یا وہ جو لونڈیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں سے جو ہے وہ دلواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان تمام جو ہے فیمیلز کو جو ہے ان کے لیے جائز قرار دیا تھا اور ان کے نکاح میں جو ہے وہ جائز تھیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات کیوں کی یہ ذکر کیوں کیا کہ عدت یا اس معاملے میں طلاق کے معاملے میں کس طرح سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ طے ہوں گے، یہ کیا اس معاملے میں اصول ہیں، یہ کیا جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ احکامات ہیں، ان سب باتوں کے بارے میں جو ہے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی جو ہے وہ طلاق دے دو، یعنی کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوتا ہے یا کسی خاتون کا نکاح ہوتا ہے اور وہ رخصتی سے پہلے ہی ان کو جو ہے ڈیورس ہو جاتی ہے، یا وہ رخصت ہو کر اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر جاتی بھی ہیں لیکن ان کا کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوتا یا ان کے شوہر تک نہیں وہ پہنچتی اور اس سے پہلے ہی کسی وجوہات کی بنا پر ان کو جو ہے وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے یا طلاق دے دی جاتی ہے، تو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تم پر لازم ہے کہ ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب اچھے طریقے سے کس طرح سے رخصت کر دو کہ یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے ان کو طلاق دے کر تم کو کچھ اختیار نہیں کہ تم ان سے عدت پوری کراؤ، کہ تم پہ اختیار نہیں ہے کہ تم ان سے عدت کراؤ کیونکہ ان پہ اس وقت عدت لازم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور حق مہر کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس پر حق مہر آدھا ہو جائے گا کہ جو حق مہر پہلے مقرر تھا یا نکاح کے وقت دے دیا گیا ہے اس میں سے آدھا لڑکی کو جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ اسلام نے کہا ہے، مطلب پہلے تو جو ہے یہ کہہ دے کہ جو مرد اپنی عورت کو بغیر صحبت کے طلاق دے دے، یعنی اگر اس کا حق مہر جو ہے وہ بندہ تھا تو جو ہے اس کا نصف مہر دینا ہوگا، اور ورنہ کچھ فائدہ پہنچا کر یعنی کہ کچھ جو ہے وہ مال و پوشاک یا ایک جوڑا پوشاک دے کر جو اکارڈنگ ٹو دا اسلام جو ہے اسلامک رولز ہے وہ اس کو دے کر خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو رخصت کر دیا جائے۔ اور عورت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عورت اسی وقت چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، اس پہ کوئی جو ہے وہ عدت لازم نہیں ہے، وہ بالکل پاک اور صاف ہے اور اس پہ جو ہے وہ دوسرا نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ بات کی جا رہی ہے کہ جی رخصت کر دے کہ ان کو اچھا سا فائدہ دے کے یعنی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ ان کو رخصت کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کے ساتھ ان کا نکاح ہوا لیکن وہ اس نکاح پر راضی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے، ایک روایت کے مطابق ہے، یہ میں اس بارے میں کچھ اتھینٹک نہیں بتا سکتی بٹ یہ لکھا ہوا تھا اور اسلامی بک میں لکھا ہوا تھا، تو اس باقاعدہ ایک آیت کی جو ہے اسی آیت کی تفسیر لکھی ہوئی تھی، اس لیے میں یہاں پہ بیان کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب جانے لگے تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری پناہ سے بچائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے بہت بڑی پناہ مانگی ہے، جو آج سے تو آزاد ہے. اس کا ہاف حق مہر دے کر اس کو جو ہے وہ رخصت کر دیا گیا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ساری عمر پہ پچھتاتی رہی کہ میں نے یہ کیا کر دیا. کہ بہت بڑی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، لیکن اس نے جو ہے وہ نہ شکری کی اور وہ نہ سمجھی میں جو ہے یا سمجھی یا نہ سمجھی میں جس طرح سے بھی اس نے یہ قدم اٹھایا. اینی ویز یہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کی جا رہی ہے اور مومنوں کو بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اب اس کے میننگس لکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو اذا نکحتموہم، اذا جب نکحتم المومناتی، نکحتم نکاح کیا جائے یا نکاح تم نکاح کرو، مومن عورتوں سے ثم پھر تم طلقتموہن انہیں طلاق دے دو کسی وجہ کی بنا پر، کہ انہیں کسی وجہ سے طلاق دے دو. من قبلی سے پہلے، ان کے یعنی کہ وہ ان کے رخصت ہونے کے بعد جو ہے اپنے شوہر کے جو ہے اس کی تنہائی میں نہ گئی ہو، جب تک کہ وہ اس کی تنہائی میں نہ گئی ہو اس پہ جو ہے کوئی بھی عدت واجب نہیں ہوگی. اس بارے میں بات کی جا رہی ہے. تمسوہن تم انہیں چھو، کہ جب تک کہ تم اسے چھو نہ لو. ٹھیک ہے، اگر تم نے اس کو نہیں چھوا ہوا تو تم پہ جو ہے لازم نہیں کہ تم ان کو جو ہے وہ طلاق دینے کے بعد جو ہے ان کو کسی بھی طرح سے ایذا پہنچاؤ یا ان کو اپنے پاس قید رکھو، نہیں. اور نہ ہی یہ لازم ہے کہ تم ان پر جو ہے وہ ان کو عدت گزارنے کا کہو، نہیں. فما پس نہیں لکم تمہارے لیے
علیہن ان پر، من عدۃ من سے عدۃ عدت من عدۃ تعتدونہا تم اسے شمار کرو، فمتعوہن پس تم انہیں فائدہ دو، بس تم انہیں فائدہ دو، وَسَرِّحُوهُنَّ اور انہیں رخصت کر دو، اور انہیں رخصت کر دو، سراحً جمیلہ خوبصورت طریقے سے رخصت کرو، سراحً رخصت کرنا، جمیلہ خوبصورت طریقے سے، یعنی حسن ہلاک سے کہ آپ جب اس کو رخصت کر رہے ہو تو آپ کے جو ہے وہ کسی بھی رویے سے اس کو تکلیف نہ پہنچ رہی، اور خوبصورت طریقے سے اس انداز سے بھی کہ اس کو دے دلا کے، یعنی اس کا آدھا حق میں ہے یا ایک آدھ جو ہے وہ پوشاک۔ آیت نمبر 49 تھی یہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ مومن عورتوں کے ساتھ اگر تمہارا نکاح ہو جاتا ہے اور تم ان کو ہاتھ لگائے بغیر جو ہے وہ رخصت کر دیتے ہو یا ان کو ڈائیورس دے دیتے ہو، یا وہ تمہاری تنہائی میں آئے بغیر تم سے جو ہے وہ طلاق لے لیتی ہیں، کسی بھی وجہ سے تمہوں کی علیحدگی ہو جاتی ہے، تو ان پر عدت واجب نہیں ہوتی، اس پر عدت واجب نہیں ہوتی، اور اس کو آدھا حق مہر دیا جائے گا۔ نیکسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمیک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک التی وبنات خالک وبنات خالاتک التی حاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری بیویوں یا بیویاں جن کو تم نے ان کے حق مہر دے دیے حلال کر دیا، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھپھو کی بیٹیاں، تمہارے ماموں کی بیٹیاں، تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئیں، یعنی ہجرت کر کے آئیں مکہ سے مدینہ، اور سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی حق مہر لینے سے انکار کر دے کہ یعنی حق مہر کے بغیر میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں حق مہر کے بغیر آپ کے نکاح میں آنا چاہے، بشرطہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یعنی کہ وہ بھی اس چیز کو پسند کر لیں، اس چیز کو قبول کر لیں کہ وہ اس سے بغیر حق مہر دیے نکاح کر لیں گے، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری بیویاں جن کو تم نے حق مہر دے کے حلال کر لیا، یعنی جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور آپ نے ان کو حق مہر ادا کر دیا، ایک تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ سیکنڈلی آپ کے لیے کون حلال ہے؟ وہ آپ لونڈیاں، وہ غلام خواتین جو آپ کے حصے میں جو ہے وہ تھرو مال غنیمت آئی ہیں، کفار سے لڑائی کرتے ہوئے، مشرکین سے لڑائی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بطور مال غنیمت آپ کو دلوائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، آپ کے ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں، چاہے وہ قریش کی طرف سے ہوں، یعنی کہ وہ عورتیں جو آپ کے جن کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، خونی رشتہ ہے، چاہے وہ قریش کی طرف سے ہی کیوں نہ ہے، کیونکہ آپ کے خاندان کے کچھ افراد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جن میں آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے، اس لیے یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ یعنی ان کی بیٹیاں وہ ماں یا باپ کی طرف سے آپ کے حق میں جو ہے وہ حلال ہیں، بشرطہ یہ کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں اور پھر آپ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ اور وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جان و مال کا جو ہے وہ یا مالک یا آپ مختار جو ہے وہ آپ کو مقرر کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ یہ چاہیں کہ وہ ان کو حق مہر بھی دیا جائے، وہ چاہتی ہوں کہ ان کو جو ہے وہ بلا حق مہر جو ہے ان کا نکاح میں لے لیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ وہ ان کو حق مہر دیے بغیر جو ہے وہ اپنے نکاح میں لے لیے جائے۔ یہ اجازت خاص پیغمبر کے لیے ہے، گویا یہ کبھی بھی مطلب کوئی اور بھی جو ہے اس پر عمل نہیں کر سکتا، کہ یہ خاص کر جو ہے وہ آپ کے لیے ہی جو ہے پسند کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا جی کہ دوسرے مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کے متعلق جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا کہ یعنی حق مہر ان کو جو ہے ان کو اول تو ان کے اپنی عورتوں کو جو ہے وہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ اجازت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم ہی کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو حق مہر واجب الادا کیا ہے وہ مقرر رہے گا، اور وہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس لیے کیا گیا کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ہے رعایت بھی رکھی تھی کہ وہ 4 سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ان کے نکاح میں ایک وقت میں 3 یا 4 ہی بیویاں رہی ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا جو نکاح ہوا، اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ان پر جو ہے وحی نازل نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی جو ساری لائف تھی وہ کم از کم 24-30 سال تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف گزری وہ انہوں نے بہت جو ہے پرہیزگاری کے ساتھ اور بہت زیادہ عبادت ریاضت میں گزاری، اور وہ پسند نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ شادی اور ازدواجی زندگی میں جو پڑے، لیکن خاندانی وجوہات کی بنا پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بھی یہ کام کرنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی طے کر رکھا تھا، اور ان کا پہلا جو نکاح ہوا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور
وہ بھی اس وقت ہوا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی وہ کافی ڈل چکی تھی اور وہ 2 دفعہ جو ہے وہ عدت گزار چکی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ اس وقت آئیں. پھر بعد ازاں جو بھی ہوتا رہا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یا حالات کے مطابق ہوتا رہا, حالات کے مواقف ہوتا رہا. اور پھر جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا ہے کہ ان کی خواہش اگر کبھی کوئی پیدا ہوئی ان کے دل میں, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی خواہش ہوئی, تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی مرضی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق جو ہے یہ سب کچھ کیا. اور مومنوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جو مقرر کیا گیا, جو بات تمہارے لیے طے کی گئی ہے وہ تم پر جو ہے وہ لازم ہے. اس آیت کے میننگ سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان بے شک احللنا ہم نے حلال کر دی, لکا ازواجک آپ کے لیے آپ کی بیویاں, کلتی جن سے, جن سے یا جن کو, آتیت اجورہن تم نے دے دیا, ان کے حق میں سوری ان کے حق میں ہے. وما ملکت اور جو مالک ہوا, وما اور جو ملکت مالک ہوا, یمینو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ سے جو مما سے جو عفا اللہ عطا کی اللہ نے, علیہ کا تم پر,
و بناتی اور بیٹیاں، امی کا تمہارے چچا کی، امی کا تمہارے چچا کی، وہ بناتی اور بیٹیاں، اماتی کا تمہاری پھپھو کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پر لکھنا بھول گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، وہ بناتی اور بیٹیاں خالاؤں کی، خالی کا، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، بناتی اور بیٹیاں، خالاتی کا، خالاتی کا اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، کلتی جن سے، یا جنہوں نے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہو، ہجرنا ہجرت کی، نیکسٹ یہاں سے ریموو کر دیتی ہوں، ہجرنا ہجرت کی، معاکا آپ کے ساتھ، وامرأتن اور عورتیں، اور وہ عورت مومناتن، مومن عورت، ان اگر وہبت ہبا کرے، نفسہا اپنے آپ کو، للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
ان ارادہ اگر چاہے، ان اگر ارادہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی ان اراد النبی چاہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یستنکیھا کہ نکاح کرے اس سے، خلیصۃ لک خاص تمہارے لیے، تمہارے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ یعنی وہ عورت جو آپ سے اپنے آپ کو جو آپ کے حوالے کر دے نکاح کے ذریعے، اور یہ بھی کہہ دے کہ وہ حق مہر نہیں لینا چاہتی، من دون المؤمنین، من سے، دون المؤمنین سوائے مومنین کا تحقیق علمنا ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا جو ہم نے فرض کیا، ما جو ہم فرضنا ہم نے فرض کیا، علیہم ان پر، فی میں نیکسٹ موو کرتی ہوں میں یہاں سے، فی میں ازواجہم ان کی بیویاں، وما ملکت، وما اور جو مالک ہوئے، وما اور جو ملکت مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ،
لکیلا تاکہ نہ یکون رہے علیہ کا حرج آپ پر کوئی تنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی تنگی وکان اللہ اور ہے اللہ وکانا اور ہے اللہ اللہ تعالی غفوراً بخشنے والا اور رحیمہ رحم کرنے والا نہایت رحم کرنے والا والا رحیمہ نہایت رحم کرنے والا آیت نمبر 50 ٹھیک ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم مقرر کر دیا ہے جو حق مہر مقرر کر دیا ہے یا جو جن کو آپ کی زوجیت میں مقرر کر دیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے اور جن کو آپ پسند فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چنا چاہے وہ آپ کی لونیاں ہوں چاہے وہ آپ کی وہ عورتیں ہوں جو آپ سے بنا جو ہے وہ حق مہر لیا آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں یا چاہے آپ کے خونی رشتہ داروں سے یا آپ کے خونی رشتہ داروں کی بیٹیاں یعنی کہ آپ کے خالاؤں کی ماموں کی پھوپھوں کی اور چچاؤں کی بیٹیاں وہ سب آپ کے لیے حلال ہے اور آپ پر جو ہے وہ جائز ہے بشرطہ یہ کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں آپ کے ساتھ جہاد کریں آپ کے ساتھ اسلام کی راہ پر چلیں ثابت قدم چلتے رہتے ہوئے لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ جائز صرف مومن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے لیکن جو آپ سب باقی سب جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے بلکہ ان کے لیے جو مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو ایک شخص کی جو ہے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں ہو سکتی اور بشرطہ کہ وہ سب کے حقوق جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کرتا ہو اور جو جس بھی عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اس سے وہ نکاح کے فوراً بعد وہ اس کا حق مہر ادا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی جو ہے وہ تنگی نہیں اس بارے میں اس لیے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا جو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا وہ اس پر جو ہے ان پر کوئی تنگی کوئی جو ہے مشکل پریشانی نہیں ہے خدا بخشنے والا مہربان ہے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا تحزن ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما دوبارہ پڑھتی ہوں اس آیت کو ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن
واللہ یعلم ما فی قلوبک وکان اللہ علیما حلیما. اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو، جس بیوی کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم علیحدہ کر دیا ہو یا جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اسے پھر اپنے پاس طلب کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. میں پہلے اس بات کو ہی بیان کر دیتی ہوں کہ جس کے ساتھ آپ چاہیں یا جس کے ساتھ آپ کو زیادہ جو محبت ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت تھی، حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا بہت اچھا وقت گزرا اور آپ کی ساری آل اولاد انہی سے تھی سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کو بولیں گے، تو جو بچپن میں ہی جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی، کے بطن سے تھی، لیکن آپ کو حضرت عائشہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جس بیوی کے ساتھ رہنا چاہو اور جس کو تم علیحدہ رکھنا چاہو تم پہ کوئی جو ہے وہ تمہیں اجازت ہے، تم سے کوئی اس پہ جو ہے وہ طلب نہیں کرے گا، تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی کے ساتھ تم علیحدگی اختیار کرتے ہو اور وہ پھر اس کے پاس واپس جانا چاہتے ہو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ تم پہ اس بات کی سزا نہیں ہے. پھر کہا جا رہا ہے جی، اور یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح سے ایذا نہ پہنچائے. جتنی ان کی ٹف اور جتنی مشکل لائف ان کی تھی، کہ جتنی ان کو اسٹرگلنگ لائف گزارنی پڑی اسلام کی راہ میں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اپنے محبوب کو کسی بھی بات سے جو ہے وہ دکھ پہنچے. اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، خدا خوب جاننے والا اور خوب بردبار ہے. اس کے میننگس لکھتے ہیں. ترجی من تشاء، ترجی اگر تم علیحدہ کر دو، جسے تم چاہو، من جسے تم چاہو، میں چاہتی ہوں، من ہن ان میں سے، وَتُوِّ اور ٹھکانہ دو، الیکا اپنی طرف، من تشاء جسے تم چاہو، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ اور جسے تم طلب کرو، اور جسے طلب کرو، ممن جس کو،
ومن ابتغیت اور جس کو تم طلب کرو یا جسے تم طلب کرو ممن اضلت جس کو آپ نے علیحدہ کیا. جس کو آپ نے علیحدہ کیا. فلا پس نہیں فلا پس نہیں جناح علیک کچھ گناہ تم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ذالک ادنی یہ قریب تر ہے. ذالک ادنی یہ قریب تر ہے. ان تقر کہ ٹھنڈی رہیں. اعینہن آنکھیں ان کی. ولا یحزن اور نہ وہ رنجیدہ ہوں. وہ یردینہ اور وہ راضی ہیں. وہ یردینہ اور وہ راضی ہیں. اور وہ راضی ہیں بما ساتھ جو آتیتہن آپ نے دیا ان کو. صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کو. کلوہن وہ سب تمام. وہ سب واللہ یعلم اور اللہ اور اللہ وہ جانتا ہے ما جو واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے.
قلوبکم کہ ان کے دل میں ہے یا تمہارے دل میں ہے، فی قلوبکم تمہارے دل میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ وکان اللہ اور اللہ ہے علیماً خوب جاننے والا، حلیمہ خوب بردبار سوری وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علیماً خوب جاننے والا، حلیماً خوب بردبار۔ آیت نمبر 51 51 ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو طے کر رکھا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی، اور یہ بھی کہ کون مومن عورتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جائز ہیں اور رہ سکتی ہیں، اور کب تک رہ سکتی ہیں اور کتنی رہ سکتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے، اور مقرر ان دی سینس کہ ان پہ کچھ بھی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، وہ جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، جسے چاہیں جو ہے وہ علیحدگی اختیار کریں، اور جسے چاہے وہ 4 سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ جسے چاہیں جو کچھ دے کر ان کو جو ہے وہ خوش رکھیں، کہ جو جس طرح سے چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح سے جو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو وہ رہنا چاہتے ہیں۔ لاسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب۔ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں ہو، نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی لونڈیوں کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہر چیز دینے کے باوجود ایک حد بندی مقرر کر دی کہ جو آپ کے لیے جائز ہیں، وہ خواتین جو خود آپ کی مرضی اپنی مرضی سے اور آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں، وہ خواتین جو آپ کی رشتہ دار خواتین ہیں، وہ خواتین جو آپ کی لونڈیاں ہیں، یعنی مال غنیمت کے طور پر آپ کو ادا کی گئی ہیں، ان سب خواتین کے علاوہ اس سے باہر، آپ کے خاندان سے بھی باہر اگر آپ کو کوئی بہت بھی اچھی لگتی ہے تو تب بھی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اپنی ان ازواج کے علاوہ کسی اور عورت کی خواہش بھی کریں۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں، جو تمہارے ہاتھ کی جو لونڈیاں ہیں ان پر تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو انہیں اپنے لیے جو ہے زواجہ کے طور پر مقرر کر لو، اور ان کی مرضی بھی اگر ہو تو وہ تمہارے ساتھ تمہارے نکاح میں آ سکتی ہیں اگر ان کی منشا ہو تو، ادروائز چاہو تو تم ان کو آزاد بھی کر سکتے ہو، یا ان کو اپنی غلامی میں بھی رکھ سکتے ہو، اور چاہو تو اپنے کسی غلام کو بھی دے سکتے ہو، اس سے پہلے کہ آپ کے دل میں جو ہے ان کے لیے نکاح کا جو ہے ارادہ نہ آیا ہو۔ اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرا نبی مجھے بہت محبوب ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک حد بندی مقرر ہے۔ اس کے بھی میننگس لکھتے ہیں ساتھ کے۔
لا يحل لك لا يحل حلال نہیں ہے لکا آپ کے لیے یا لیے تمہارے کنساء عورتیں من بعد سے بعد ولا اور نہ ان یہ کہ اور نہ یہ کہ تبدلا بدلنے یعنی کہ اپنی مرضی سے وہ کسی کو جو ہے وہ بدل نہیں سکتے بہن کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک بار آ جاتی ہیں ان خواتین کو انہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے ان سے ہاں اگر جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک خاتون نے جو ہے وہ ان کے نکاح میں آئی لیکن اپنی جو ہے بے وقوفی کی بنا پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے اس نے اخلاق سے جو اچھے طریقے سے جو ہے ان کو رخصت کر دیا ان کو ڈائیورس دے کر تو اس کے علاوہ کسی پر جو یہ جائز نہیں لیکن روایت میں ہے کہ وہ بھی ساری زندگی بعد میں وہ پچھتاتی رہیں اس بات پر من ازواجن من سے بیویاں ازواجن بیویاں بیویوں میں سے ولو اور اگرچہ عجابہ کا پسند ہو تمہیں کوئی حسنوہن حسن میں حسن اس کا الا مگر جو ملکت مالک ہو یا ملکیت میں ہو آپ کی یمین کا دایاں ہاتھ تمہارا وکان اللہ اور اللہ اور ہے اللہ علی کلی ہر علی پر کلی تمام یا ہر
شعین رقیبہ شیئن چیز رقیبہ نگران. آیت نمبر 52. ٹھیک ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، نگاہ رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. جو آپ نے اس کے لیے جائز مقرر کیا ہے آپ اس حد بندی سے باہر نہیں ہو سکتے. یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ایکسرسائز ریڈ کریں گے. اگر یہاں تک آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بھی سوال ہو آپ کے مائنڈ میں تو آپ کمنٹس پہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.